बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल V5 मीडिया। नाजरीन, आज हम दो अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे और उन दो इश्यूज़ पे बात करने से पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद उस तनाजुर में आपसे जो है वो बात करूंगा। लिहाजा आज के प्रोग्राम की पहली तस्वीर मुलाहिजा कीजिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। एक तस्वीर में हमारे कौमी हीरो और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम हैं, जो कसम पुरसी की हालत में एक रोड के किनारे बैठे हुए एक मारूफ टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में इंडिया के एटमी साइंसदान हैं, जिनको उनकी रिटायरमेंट के बाद इंडिया का सदर बना दिया गया था। और ये तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है और बहुत सारे हमारे मुहिब वतन जो हैं वो इस तस्वीर को चला के, लोगों को दिखा के ना जाने क्या मवाजना करना चाह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा अपना तबसरा, अपना वीलॉग उसके बारे में कह दूं। जी बिल्कुल, आपने मवाजना बिल्कुल सही किया। उन्होंने अपने कौमी हीरो को अपने मुल्क का सरबराह बनाया और उसके काम की कदर की। लेकिन हमारी तरफ देखिए, हमने यानी अवाम ने और ना हुक्मरानों ने अपने हीरो की कदर की। जनरल मुशर्रफ से लेके नवाज शरीफ तक और नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक अपनी हिस्से के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक उन्होंने इस हीरो को खूब रुसवा और जलील किया। और ये आजकल जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं और जिस लीडर के ये पैरोकार हैं, उस लीडर के दौरे हुकूमत में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दार फ़ानी से कूच कर गए थे। उनको दफनाना कहाँ था, उनकी नसीहत कहाँ थी, वसीहत कहाँ थी, दफनाया कहाँ गया, ये एक अलग डिबेट है, उस पर बात नहीं करते। लेकिन इस तस्वीर में वो जो साबित करना चाहते हैं कि हम लोग अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते, बिल्कुल सही कहते हैं, हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते। और हमें डॉक्टर साहब ने खुद ये कहा था कि उनको सबसे बड़ा दुख और अफसोस इस कौम की खिदमत करने का है। शायद वो कोई और काम करते तो इससे बेहतर मकाम पे होते। एनीवे, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग जो इस तस्वीर को दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि इनके साथ क्या सलूक किया गया, उन्हीं के महबूब कायद के दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वफ़ात हुई थी और उस वक़्त वज़ीर आज़म होने के बावजूद वो उनकी नमाज जनाजा में शामिल नहीं हुए थे, जबकि डॉक्टर अब्दुल कलाम को हिंदुस्तान वालों ने पूरे कौमी एजाज़ के साथ दफनाया था। हमारे उस वक़्त के वज़ीर आज़म उनकी नमाज जनाजा में क्यों शरीक नहीं हुए, इसके बारे में दो बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। ना जाने उसमें दोनों में से कौन सी सच्ची होंगी। एक तो मोहतरमा जादूगरनी साहिबा ने यह बताया था कि आपने मैयत वाले घर पे नहीं जाना, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम सब के आका जनाब अमेरिका ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को गद्दार करार दिया था और वो समझते थे कि ये गद्दार हैं। इसी डर की वजह से कि हमारे कहीं दाता, हमारे अब्बा हजूर कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाएं, तो हम उस अपने कौमी हीरो के जनाजे में भी नहीं गए और उनको उनके उस शायान शान भी नहीं दफनाया गया जिसके वो हकदार थे। तो ये था इन दो तस्वीरों का बैकग्राउंड। अगली बात, एक और सोशल मीडिया पे हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो चला रहे हैं, वो भी भारत के साथ अपना मवाजना जो है वो करते हैं। उनका कोई मिशन चांद पे गया है, उसकी तस्वीरें जनाब ये लगा लगा के अपने घुंघरू जो हैं वो नाच नाच के अपने घुंघरू जो हैं वो उसकी तारीफ़ों में तोड़ रहे हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी रिसर्च लेके आया हूँ, बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या था, क्या है और क्या हो गया है।
اپنی تاریخ سے، اپنے ملک سے محبت کریں اور اس سے پیار کریں. لیکن آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو تو اپنی ملک کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ وہ قوم ہیں جن کو اپنے دادا کے نام تک کا تو پتہ نہیں ہے، اس کو پاکستان کی ہسٹری سے کیا لینا دینا. بہرحال یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر، یہ وہ پتہ نہیں چندریان ہے کہ کیا ہے، کندریان ہے جو چاند پہ گیا ہے، اس کی تصویریں لگا لگا کے یہ جناب سیاسی بلونگڑے جو ہیں وہ اپنے گھنگرو توڑ رہے ہیں. ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 60 سال قبل پاکستان نے وہ کچھ حاصل کیا جس نے وطن عزیز کو نہ صرف ہندوستان بلکہ بیشتر مسلم اور ترقی پذیر دنیا سے بھی آگے کر دیا تھا. یہ 1960 کی بات ہے. اس وقت یہ سیاسی بلونگڑے شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، ان کو تاریخ کا کیا پتہ. جون 1962 میں پاکستان خلا میں راکٹ بھیجنے والا ایشیا کا تیسرا اور مجموعی طور پر 10واں ملک بن گیا تھا. اور یہ کہانی کافی ناقابل یقین ہے. امریکہ کے سرکاری دورے کے موقع پر صدر ایوب خان کو اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے بتایا کہ ناسا اس دہائی کے آخر تک چاند پر انسان بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، لیکن اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اسے پاکستان سمیت دیگر ممالک کی مدد درکار ہوگی. اس مقصد کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام، جو اس وقت اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ تھے، کو ناسا میں میٹنگ کے لیے بلایا گیا. سپارکو کی تاریخی دستاویزات کے مطابق اس میٹنگ میں 27 سالہ طارق مصطفیٰ کو بھی مدعو کیا گیا، جو اس وقت امریکی اٹامک انرجی کمیشن کے لیے کام کر رہا تھا. ناسا نے ان دونوں کو بتایا کہ وہ انسان کو چاند پر اتارنے کا عزم رکھتا ہے اور چاند کی طرف جانے سے پہلے راکٹوں کو زمین کے مدار میں رکھنا ہوگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں سیارے کے ماحول کے ہر نقطہ کے بارے میں ڈیٹا کی ضرورت تھی، اور بحر ہند کے اوپر کا علاقہ ڈیٹا کے لحاظ سے ایک بلیک ہول تھا. ناسا کی جانب سے اس کی کھوج شروع کرنے سے پہلے اس علاقے سے 30,000 فٹ اوپر کے حالات کے بارے میں معلومات کی ضرورت تھی، اور یہ کام اس وقت پاکستان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور امریکہ نے جمع کی گئی معلومات کے بدلے پاکستان کو ہر قسم کی مدد کی پیشکش بھی کی تھی. اور پھر کیا تھا، 27 سالہ طارق مصطفیٰ کو اس آپریشن کا انچارج بنایا گیا. صدر ایوب نے خود بلوچستان کے علاقے سون میانی میں ایک ملٹری رینج تلاش کی جو لانچنگ پیڈ بن سکتی تھی. مصطفیٰ نے اپنے سمیت 5 افراد پر مشتمل ٹیم بنائی. اس ٹیم میں مسٹر سلیم محمود جو الیکٹرانکس کے ماہر تھے، محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ایم رحمت اللہ، فلائٹ لیفٹیننٹ اے زیڈ فاروقی، ایک ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر اور کمیونیکیشن اسپیشلسٹ، اور مکینیکل انجینئر سکندر زمان بھی اس ٹیم کا حصہ تھے. ٹیم نے وطن واپسی سے قبل ناسا میں تربیت حاصل کی. ان کے پاس کام مکمل کرنے کے لیے صرف 9 ماہ تھے. سوڈیم بخارات کا تجربہ جون میں مونسون کے بادلوں کے آنے سے پہلے کرنا تھا. ٹیم نے بلوچستان کی گرمی میں کام شروع کیا. گرمی اتنی شدید ہو جاتی تھی کہ وہ اکثر دن کے وقت کام نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا یہ لوگ صبح سے دوپہر تک کام کرتے اور پھر شام 4 بجے سے لے کے 9 بجے یا رات 10 بجے تک دوبارہ کام کرتے. ایک انٹرویو میں بعد میں مصطفیٰ نے انکشاف کیا کہ سرکٹ کی خرابی کی وجہ سے اس دن، یعنی جس دن یہ راکٹ لانچ کرنا تھا، اس دن اس لانچنگ میں تاخیر ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کچھ فنی خرابی آ گئی تھی، اور اس فنی خرابی کو دور کرنے کے بعد اس راکٹ کو دوبارہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا. یوں پاکستان کا پہلا راکٹ رہبر 17، پاکستان کا پہلا راکٹ رہبر 17 جون 1962 کو غروب آفتاب کے فوراً بعد لانچ کر دیا گیا. مشن کامیاب رہا اور مطلوبہ ڈیٹا ریکارڈ کرنے میں بھی مدد ملی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہندوستان ناسا کے اسی پروجیکٹ کے ساتھ آن بورڈ تھا، اور اس نے پاکستان کے فوراً بعد تھوبا رینج میں اپنا پروجیکٹ شروع کیا، لیکن انہیں اپنا راکٹ لانچ کرنے میں مزید 1 سال لگا. یہ ہے آپ کی تاریخ. صدر ایوب کے دور میں 1962 میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ بھٹو زندہ رہا،
نواز شریف آ گیا، پھر عمران خان کے پجاری آ گئے. پاکستان کا کیا حال ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب کے سامنے ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ پوسٹیں پڑھنے کے بعد صرف یہ سیاسی بلونگڑے نہیں، یہ سیاسی شتونگڑے نہیں، بہت سارے ایسے لوگ، سینئر لوگ، میری کمیونٹی کے لوگ جن کو میں استاد سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، وہ ایسی پوسٹیں لگاتے ہیں کہ الحفیظ علمان. اگر میرے جیسا بندہ یہ کھوج لگا کے سارا کچھ نکال سکتا ہے تو یار خدا کے بندو ایک تھوڑا سا کھوج لگا کے اپنے ملک کی تاریخ بھی پڑھ لو. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ٹھیکہ ہی اٹھا لیا ہے کہ ہم نے ملک کو بدنام کرنا ہے اور اپنے لائکس کے چکروں میں پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے تو کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ملک ہے تو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، یہ ادارے بھی ہیں، یہ جرنیل بھی ہیں، یہ بیوروکریٹس بھی ہیں، یہ جج بھی ہیں، یہ سیکٹری بھی ہیں، یہ سب کچھ ہیں. اگر یہ ملک ہے، اگر ملک نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کو پاکستان کی محبت کے ہر آئے روز مروڑ اٹھتے ہیں، ارے بھائی آپ تو پاکستان پہ 2 لفظ بھیج کر گئے ہوئے ہیں اور اتنی ہی پاکستان سے محبت ہے اور درد اٹھتا ہے، واپس آئیں یہاں کے کام کریں، آپ کو پتہ سمجھ جائے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں، اپنی انا کی خاطر اس ملک کا بیڑا غرق نہ کریں، اپنے چند لائکس اور ڈس لائکس کی خاطر، اپنے ڈالروں کے چکر میں پاکستان کا بیڑا غرق نہ کریں. اور آخر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیاسی شتونگڑے ہیں، بلونگڑے ہیں اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سارے کہیں گے جی کہ یہ ڈیٹا کہاں سے ملا آپ کو. تو میں آپ کو اس کا لنک بتا دیتا ہوں کہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ نہ جانے کہاں سے اٹھا کے یہ اتنی ساری ڈیٹیل ہمیں دے دی. تو آپ سپارکو کے ہسٹری پیج پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا. اور اگر وہاں بھی آپ نہیں جانا چاہتے تو اس پروجیکٹ کے جو انچارج تھے طارق صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سپارکو دا ارلی ایئر بائی طارق مصطفیٰ، یہ ان کی کتاب ہے، یہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کب وہاں پہنچا تھا جب ابھی انڈیا جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. تو خدا کے لیے پاکستان کی قدر کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.